اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیے محرم کی 20 دن کی چھٹیاں تھیں ایام اعضا کی مناسبت سے، اس سے پہلے ہم قواعد اعلال ہم نے پڑھے تھے۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ باقی سب لوگ سبیکا، غنچہ فاطمہ، قصہ زہرا، سیدہ گبرانی میم، آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کی عزاداری سوگواری اچھی رہی ہوگی۔ خداوند عالم شہزادی کے صدقے آپ سب کی بھی عبادات، عزاداری اور پرسے داری کو خدا قبول فرمائے انشاءاللہ، اور پروردگار عالم شہزادی کے صدقے اہل کربلا کے شہیدوں کے صدقے جو وہ اپنے وقت کے امام کی جیسی وہ معرفت رکھتے تھے کہ ان سے کہا گیا چراغ بجھانے کے بعد کہ آپ چلے جاؤ، جنت کا وعدہ میں لیتا ہوں تم سے، جنت میں مقام بھی دکھا دیا، اس کے بعد بھی کہہ دیا چلے جاؤ، اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں زندہ مار دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر مار دیا جائے، ایسے ہی کرتے رہیں، پھر بھی ہم آپ کے لیے قربان ہوں گے اور ہماری جنت آپ ہیں۔ تو ایسی ہی معرفت خداوند عالم ان کے صدقے میں اپنے وقت کے امام کی معرفت ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہمیں حقیقی عزاداروں میں انشاءاللہ خداوند عالم شمار فرمائے۔ ہمارا درس چل رہا تھا، گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ صرف سادہ میں قواعد اعلال کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ ہم نے 10 قاعدے، کافی ٹائم لگایا، حالانکہ نسبتاً کافی ٹائم لگا انہیں ختم کرنے میں، وہ صرف اس لیے تاکہ اہم ہے، یہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے، یاد ہو جائے، اس لیے تھوڑا ٹائم لگایا۔ یہ 10 قاعدے ہم نے باقاعدہ پڑھ لیے، اور یہ نقطے آپ کو یاد ہوں تو میں نے بتائے تھے آپ کو، اوپر کے 10 قاعدوں میں سے قاعدے اول شروع کے 3 قاعدے مربوط ہیں، متعلق رکھتے ہیں اعلال سکونی، اعلال سکونی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھ گئے آپ کو متن کہاں پڑھ رہا ہوں میں؟ جو تذکار لکھا ہوا ہے 10ویں قاعدے کے بعد میں تذکار، اس میں کیا لکھا ہے کہ اوپر کے 10 قاعدوں میں سے قاعدے اول شروع کے 3 قاعدے مربوط ہیں، تعلق رکھتے ہیں اعلال سکونی سے۔ یاد ہے نا اعلال کی 3 قسمیں بتائیں کہ اعلال یا قلبی ہوتا ہے یا حسبی ہوتا ہے، سکونی۔ تو شروع کے 3 قاعدے سکونی ہیں، یعنی ان میں حروف علت کو حرکت ماقبل کو دے کر، شروع کے 2 قاعدوں میں تو حرکت ماقبل کو دے دی جاتی ہے تو یہ ساکن بچتے ہیں، تیسرے قاعدے میں حرکت ہی گرا دیتے ہیں آخر میں اگر ہوتے ہیں تو ساکن بچتے ہیں۔ اور 6 قاعدے بعد، لیکن اس کے بعد کے جو 6 قاعدے ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں اعلال قلبی سے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، یہاں تک کہ 9واں بھی، یہ سب قاعدے قلبی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہے چوتھے قاعدے میں واو ساکن ماقبل کسرہ ہو تو واو کو یہ سے بدلیں گے، قلب کیا نہیں کیا؟ 5ویں قاعدے میں بھی واو کو یہ سے بدلتے ہیں، 6ٹھے قاعدے میں بھی واو کو یہ سے بدلتے ہیں، 7ویں قاعدے میں یا کو واو سے بدلتے ہیں، جب یا فاعل فعل ہو، یا ساکن ہو، ماقبل ضمہ ہو، مویسر یاد ہے؟ 8ویں قاعدے میں واو اور یا متحرک کو ماقبل فتح ہو تو انہیں الف سے بدل دیتے ہیں، 9ویں قاعدے میں الف سے پہلے ضمہ ہو تو واو سے بدل دیتے ہیں، الف سے پہلے کسرہ ہو تو یا سے بدل دیتے ہیں۔ سب بدلنے سے مربوط ہیں نہیں یہ 6 قاعدے؟ قاعدہ دہم 10واں قاعدہ مربوط ہے اعلال حذفی سے، ٹھیک ہے؟ سکینہ نہیں آئی نا؟ سیدہ گبرانی میں قصہ، غنچہ فاطمہ اور سبھی کا، اور کوئی تو نہیں تھا جی؟ اور شارب ہیں، شارب، چراغ، علی اصغر، غلام علی، فرقان، ٹھیک ہے۔ دوسرا نمبر کا تذکرہ کیا ہے؟ در تزاحم، تزاحم کسے کہتے ہیں؟ تزاحم کے اب دیکھیں پہلی بات تو تزاحم باب تفاعل سے ہے، تفاعل، تفاعل یا تفاعل، تفاعل، تزاحم یا تزاحم، تزاحم۔ آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ باب تفاعل میں شرکت کے معنی پائے جاتے ہیں، مثلا باحثہ، یباحث، مباحثہ جو کہا جاتا ہے، مباحثہ یعنی یہ سامنے والا اس سے بحث کرے، یہ والا اس سے، دونوں ہوں، دونوں شامل ہوں اس میں، کام میں دونوں
جب دو لوگ ایک کام میں شامل ہوں اسے کہا جاتا ہے مشارکت کے لیے آتا ہے باب تفاعل. تو ابھی آپ کہیے کیا کہیں بحثا زید نے بحث کی تو زید نے اکیلے نے بحث کی, لیکن بحثا زید و عمر, زید اور عمر نے ایک دوسرے سے بحث کی. جیسے آپ پڑھیں گے ایک دوسرے کو مارا, کیا ہے تزاربا یعنی ایک دوسرے کو مارا پیٹی کی. یہ نہیں ہے کہ ایک نے دوسرے کو مارا, اس کے لیے تو آئے گا ضربا زید عمرا, زید نے عمر کو مارا. لیکن جب عمر بھی زید کو مارے اور زید عمر کو مارے, دونوں ایک دوسرے کو مارے, مارا پیٹی کریں, تو اسے کہتے ہیں تزاربا. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں در تزاحم یعنی ٹکراؤ بین قواعد قلبی و سکونی. دو قاعدے قلبی اور سکونی دونوں جب آپس میں ٹکرا جائیں تو کیا کہیں گے, یاد ہے آپ کو, قاعدہ قلبی بر سکونی مقدمہ. تو قاعدہ قلبی جو ہے وہ سکونی کے اوپر مقدم ہے. یعنی اگر کہیں پہ ایسا مورد آ جائے کہ وہاں پر قاعدہ قلبی بھی جاری ہو سکتا ہو اور سکونی بھی, تو پہلے کون سا جاری کریں گے, قلبی بدلیں گے آپ. مثلا خویفہ میں واو متحرک ماقابل واو مضموم ہے یا مکسور ہے, ماقابل حرف صحیح اور متحرک ہے, تو ماقابل کی حرکت حذف کر کے واو کی اسے دے سکتے تھے, سکونی کر سکتے تھے, نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہاں پر بدل بھی سکتے ہیں. 8واں قاعدہ جاری ہو رہا نہیں, واو متحرک ماقل فتح الف سے, تو کون سا جاری کریں, 8واں جاری ہوگا, قلبی جاری ہوگا, سکونی نہیں جاری ہوگا. سمجھ گئے آپ لوگ کیا کہنا چاہ رہے لوگ؟ جی جی. اب یہ نئی بحث ہے یہاں سے. ابھی جو 10 قاعدے انہوں نے بیان کیے ہیں کہ فلا فلا ایسا ایسا ہوگا تو یہ ہوگا, ایسا ایسا ہوگا تو یہ ہوگا, اس کے اوپر ایک تبصرہ کر رہے ہیں. تبصرہ بر قواعد اعلال. اعلال کے جو یہ قاعدے ہیں 10, اس کے اوپر کچھ تبصرہ کر رہے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی پیچھے کیا کہا کہ کسی کلمے میں حرف علت ہو اور ایسی ایسی پرابلم ہو تو یہ ہوگا, قاعدے جاری ہوں گے مثلا اس میں. لیکن کچھ جگہ پر حرف علت حرف صحیح کے حکم میں, حرف علت حرف صحیح نہیں ہے. بھائی کیسے ہو جائے گا واو یا حرف صحیح کیسے ہو سکتے ہیں, علت ہی ہے نا وہ بدلیں گے نہیں, مطلب حکم میں ہے ان کے. یعنی حرف علت ہونے کے باوجود بھی وہ ان میں اعلان نہیں ہوگا. سمجھ میں آئیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. حرف علت در موارد زیر, حرف علت نیچے کے موارد میں, نیچے کچھ 10-11 موارد مقامات بیان کر رہے ہیں. یہاں پر ان کلموں میں حرف علت در حکم حرف صحیح ہے, حرف صحیح کے حکم میں. حرف صحیح میں کوئی قاعدہ تھوڑے جاری ہوتا ہے, اعلال وال معطل کلمے میں جاری ہوتا ہے. تو معطل ہونے کے باوجود بھی ان میں اعلال نیمی شواذ, اعلال نہیں ہوگا. نمبر 1 لفیف مقرون کا عین الفعل. لفیف مقرون کا عین الفعل دیکھیے آپ, میں دکھاؤں آپ کو. قاویہ لفیف مقرون یاد ہے, لفیف مقرون کسے کہتے ہیں جس میں 2 حرف علت سکینہ ایک کلمے میں 2 قریب ہو, دونوں پاس میں سکینہ آئی ہیں نہیں. قاویہ دیکھو لفیف, پہلی بات تو لفیف کسے کہتے ہیں جس میں وہ کلمہ جس میں 2 حرف علت ایک جگہ ہوں. نہیں 2 حرف اصلی حرف علتوں سے کہتے ہیں لفیف. لیکن اگر وہ 2 حرف علت 2 حرف اصلی حرف علت ہوں تو لام الفعل حرف علت, تو لفیف مقرون کہلاتا ہے, مقرون. اب دیکھیے یا ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے یہاں پر واو اور یہ 2 حرف علت ایک جگہ ہے, لفیف مقرون ہے یا نہیں جی؟ جی لفیف مقرون ہے. کیوں؟ کیونکہ واو اور یا ملے ہوئے ہیں. لفیف ہیں کیونکہ 2 حرف اصلی حرف علت ہیں, اور یہ لفیف مقرون ہے کیونکہ دونوں ملے ہوئے. ایسے ہی یا میں 2 یہ ایک جگہ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قواعد اعلال کیا کہتے ہیں, 10 قاعدے ہیں کہ معطل ہوگا تو یہ ہوگا. مثلا دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, واو متحرک ماقبل فتح الف سے بدل سکتا تھا یہ, لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر لفیف مقرون ہے, ہمارا کلمہ لفیف مقرون ہے, تو اس کا عین الفعل پورا نہیں, عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں ہے. یعنی عین الفعل میں کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں ہے, لام الفعل نہیں. لام الفعل میں تو جاری ہوگا یا یاد آیا جی. عین
فعل حرف صحیح کے حکم میں ہے، لفیف مقرون کا، لفیف مقرون کا عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی حرف صحیح کے حکم میں ہوتا ہے، مطلب حرف صحیح نہیں ہوتا کہ واو حرف صحیح ہو گیا، نہیں، اس کے حکم میں ہے، یعنی اعلان نہیں ہوگا۔ بھائی آپ کو معلوم ہے فعل کے اندر لفیف مقرون کی بس ایک ہی صورت ہے، عین الفعل لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو، کیونکہ فاء الفعل اور عین الفعل کی جگہ حرف علت صرف اسم میں ہوتا ہے، فعل میں نہیں ہوتا، لہذا عین الفعل میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا، ناقص والا تو جاری ہوگا نا۔ جی جی تو پہلا تبصرہ یہ ہے نمبر 1 کہ لفیف مقرون کا عین الفعل میں قاعدہ علال جاری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہیں ہوگا۔ نمبر 2 وہ کلمات جو رنگ اور عیب کے معنی میں ہوں، مثلا حویلا یعنی رنگ کے معنی میں ہو یا عیب کے معنی میں ہو، مثلا اسودا، جی اسود، اسود کے معنی کالا، جی سویدا سے ہے نا، تو واو عین الفعل ہے نہیں ہے، رنگ کے معنی میں ہے یہ کلمہ۔ حویلا عیب کے معنی میں، کون سا عیب؟ اب میں پھر کہوں گا تو آپ ہنسیں گے۔ حویلا یعنی بھینگا، ٹھیک ہے، مطلب نہیں سمجھے بھینگا؟ جی جی نہیں، ابھی بن کے بھی دکھا دیا آپ کو اور آپ سمجھ نہیں آیا آپ کو، جی جی ٹھیک ہے، عیب ہے نہیں یہ، مثلا بھینگا ہوں میں جی ہے، مثلا، تو یہ عیب ہے یہ، یا کسی کانا ہے کوئی انسان، آویرا یعنی کانے کو کہتے ہیں، یا مثلا لنگڑے کے معنی میں ہو کوئی ایسا ورڈ ہو جو، تو وہ کلمے جو رنگ و عیب کے معنی میں ہوں، اگر وہ معتل ہیں تو ان کا عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں ہے، یعنی ان میں اعلان نہیں ہوگا۔ کبھی آپ کہیں واو متحرک ما قبل فتح ہے، اس سے بدل دو 8واں قاعدہ جاری ہو گیا، نہیں، قاعدہ جاری کرنے سے پہلے دیکھ لینا کہیں رنگ عیب کے معنی میں تو نہیں ہے، لفیف مقرون تو نہیں ہے، جی تو وہ کلمات جو رنگ اور عیب کے معنی میں ہوں ان کا عین الفعل حرف صحیح، یہاں بھی عین الفعل کا اوپر حکم لگا رہے ہیں، یہاں بھی۔ تیسرا میں بتاتا ہوں پہلے جی، تیسرا کبھی نام سنا ہے اس میں اعلیٰ نام سنا ہے آپ میں سے کس؟ آپ نے تو ضرور سنا ہوگا، آپ میں سے کسی نے اس میں اعلیٰ نام سنا ہے؟ جی جی، اس میں اعلیٰ بھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے، ان لوگوں کو میں نے میزان بھی پڑھائی ہوگی اس لیے انہیں معلوم ہے۔ اس میں اعلیٰ کہتے ہیں، اعلیٰ یعنی ٹول، انگلش میں کیا کہیں گے؟ ٹول، کسی کام کو کرنے کا آلہ، مثلا چابی جو ہوتی ہے بند کرنے کا آلہ ہے، سوئی کیا ہے؟ سینے کا آلہ ہے، مشین کیا ہے؟ سلنے کا آلہ ہے، جو چیز آلہ، ڈاکٹر کے گلے میں جو پڑا ہے وہ چیک کرنے کا آلہ ہے، ہر وہ چیز جو ٹول استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں آلہ۔ اس میں آلہ آپ عربی میں پڑھیں گے، مثلا آپ پڑھیں گی مخیط، خیط سے سلنے سے، مخیط یعنی سلنے کا آلہ، یعنی سوئی کو کیا کہتے ہیں؟ مخیط، سوئی کو کیا کہتے ہیں؟ مخیط، جو سینے کا آلہ ہے۔ مقود، قوادہ سے، مقود قویدہ سے ہے، مقود یعنی قویدہ سے، قویدہ یعنی بیٹھنا، بیٹھنے کا آلہ، مثلا کرسی، صوفہ وغیرہ جس پہ بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقود کہتے ہیں، کہ بیٹھنے کا آلہ ہے، اس پہ بیٹھا جاتا ہے۔ تو اس میں آلہ کبھی آپ نے پڑھا ہے مفتاح، جی مفتاح، چابی، چابی، تو ہم تو چابی نام رکھ دیا ہے ہم نے، ورنہ لفظی معنی کریں تو کیا ہے؟ مفتاح، کھولنے کا آلہ، فتح سے ہے نا، کھولنے کا آلہ۔ اور اس میں آلہ کے 3 وزن آتے ہیں، اس میں آلہ کے 3 وزن آتے ہیں، جب بھی اس میں آلہ استعمال ہوگا ان میں سے کسی ایک وزن پہ آئے گا، مفعلن کے وزن پہ ہوگا یا تو، یا مفعلتن یا مفعلن کے وزن پہ آئے گا۔ دیکھیے مفعلن کے وزن پہ مخیط، مقود،
مفعال کے وزن پہ مفتاح، مفعلۃ، مفتاحۃ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس میں اعلیٰ انہی 3 وزن پہ آتا ہے. اس میں اعلیٰ کا مطلب یہ کسی بھی کام کو کرنے کا اعلیٰ ذریعہ، ٹول. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی اس میں اعلیٰ ایسا ہو کہ جو معطل ہو، جیسے مقود میں اور مقیت میں، یہ معطل نہیں ہے کبھی، یہ تو بس میں نے مثال اس میں اعلیٰ کی دی ہے. مقیت اور مقود معطل ہے یا نہیں یہ کلمے، یہ بتائیے. یہاں معطل ہے، حرف علت یا ہے، یہاں پہ حرف علت واو معطل ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اعلیٰ کیا عین الفعل بھی اس حرف صحیح کے حکم میں، یعنی اعلال جاری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نہیں ہوگا. کبھی آپ کہیں کہ یا متحرک ماقبل حرف صحیح اور ساکن اور اس کی حرکت اس کو دے دو، پہلا قاعدہ جاری کر دیں آپ. نہیں، دیکھ لیجئے گا کہیں اس میں اعلیٰ تو نہیں ہے. جی. تو تینوں یعنی یہ کہہ رہے ہیں قواعد اعلان جو ہیں ان میں سے یہ 10-11 چیزیں مستثنا ہیں، جدا ہیں معطل ہونے، یعنی جدا ہیں کیوں، یعنی اس حکم سے جدا ہے، یعنی کیوں، معطل ہونے کے باوجود بھی ان میں اعلان نہیں ہوتا. کس کس میں؟ ابھی عین الفعل کون سا؟ لفیف مقرون کا عین الفعل، وہ کلمات جو رنگ اور عیب کے معنی میں، ان کا عین الفعل، اس میں اعلیٰ کا عین الفعل، یہ حرف صحیح کے حکم ہے. اور جمع قلت، چوتھا جمع قلت، چوتھا ہے جمع قلت. آپ آگے جا کے پڑھیں گے جمع کی کچھ قسمیں ہیں. آپ نے ایک پڑھا ہوگا جمع مکسر، ایک پڑھا ہوگا جمع مذکر سالم، ایک پڑھا ہوگا جمع مؤنث سالم، ایک ہوتا ہے جمع کثرت، ایک ہوتا ہے جمع قلت. جمع قلت جو ہے وہ جمع کثرت جو ہے کم سے کم 9 پہ یا اس سے زیادہ پہ دلالت کرتا ہے، اور جمع قلت کم سے کم 3 پہ دلالت کرتا ہے. بہرحال اب میں تھوڑا اگر غلط نہ کہہ رہا ہوں تو ایسا ہی ہے. یعنی جمع کثرت تو کلن جمع کو بولتے ہیں، لیکن جمع قلت زیادہ سے زیادہ 9 پہ استعمال ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 9. تو جمع قلت کا آپ وزن وہاں جا کے پڑھیں گے. 4 وزن آتے ہیں، افعل، افعلا، افعلوا، افعلن، افعلت، افعلتن، فعلت، ایسے ہی وزن آتے ہیں. جیسے دار کی جمع ہے، دار یعنی دیوار، یعنی دار. جی دار یعنی دیوار، دیوار. دار کے معنی دیوار، دار کے معنی میں نے تو گھر پڑھا تھا، انا مدینۃ العلم، نہیں وہ کیا کہتے دار، وہ حدیث دار یاد ہے، الدار سمت الجار سمت دار، شہزادی کی حدیث بھی ہے، پہلے پڑوسی پھر گھر والے، الجار گھر والے. دار یعنی گھر. دار کی جمع قلت آتی ہے ادور، 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 افعل کے وزن پہ، افعلن، افعلتن، فعلتن، 4 وزن آتے ہیں بہرحال جمع قلت کے. تو ادور افعل کے وزن پہ ہے، تو جمع قلت کا عین الفعل بھی حرف صحیح کے حکم میں، یعنی بولیے قواعد اعلان نہیں ہے. قواعد اعلان جاری نہیں. عین یعنی عین یعنی آنکھ، عین کی جمع قلت ہے اعین، اعین افعل کے وزن پہ. تو جمع قلت کا عین الفعل بھی حرف صحیح کے حکم میں ہے، اس میں اعلان جاری، قاعدہ اعلان جاری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سوار، یہ مثالیں دے رہا ہوں میں جمع قلت کی. سوار یعنی لڑکیوں کو تو پتا ہونا چاہیے، سوار کنگن، کنگن جانتے ہیں؟ جی کیا؟ چوڑی نہیں، موٹا سا ہوتا ہے، سونے کا بھی پہنتی ہیں. جی جی جی. کڑا، کنگن، کنگن، سوار. ہاں نہیں، بینگل تو وہ ہوتا ہے بڑا سا جو ہوتا ہے، جو زیادہ دونوں ہاتھوں میں ایک یا دو ہوتے ہیں. کڑا. اس سوار کے معنی ہے کنگن. سوار کی جمع قلت کیا ہے؟ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا اسورتن، اسورا، اسورتن. کوئی ہے آپ کی اسورا، ایسے ہی کچھ آیا ہے قرآن میں. اسورا دیکھیے افعلا کے وزن پہ جمع قلت ہے،
تو اس کا یہ عین الفعل جمع کس کے حرف صحیح کے حکم میں ہے، یعنی یہاں قاعدہ اعلال جاری صحیح ہوگا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. انیاب، انیاب انیاب ناب کی جمع ہے. ناب، انیاب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کسی نے تجوید نہیں پڑھی کبھی؟ ابتدائی تجوید، یہ جو دو نوکیلے دانت ہیں نا، یہ جی انہیں انیاب کہتے ہیں. یہ جو دو نوکیلے دانت ہیں نا، یہ انہیں انیاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے یا جو ہے عین الفعل ہے، اس کا عین الفعل یہ جمع قلت ہے، اس کا عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں ہے، قاعدہ اعلال جاری نہیں. بہرحال میں نے جمع قلت کی کچھ مثالیں دے دی، بس یہ یاد رکھیے جمع قلت کا عین الفعل بھی حرف صحیح کے حکم میں ہے، یعنی اس میں اعلال جاری نہیں ہوگا. اگر وہ معتل ہے تو یہ نہیں کبھی سوچیں معتل ہے، جمع قلت معتل ہو تو اس کا عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں ہے. باب تفعیل کا، باب تفعیل کے کچھ مصدر ہیں. باب تفعیل کا مشہور مصدر کیا ہے؟ تفعیلی ہے. فعل یفعل، تفعیل صرف یصرف، تصریف. تو باب تفعیل کا مشہور جو مصدر ہے وہ کیا ہے؟ تفعیل. اگر کوئی کلمہ معتل ہو اور باب تفعیل کا وہ مصدر ہو، قوما یقومو، تقویم کیلنڈر کو کہتے ہیں، یا کسی کیلنڈر کو بھی تقویم کہتے ہیں. ویسے تقویم کے معنی قوما یقوم تقویم. تو تقویم باب تفعیل کا مشہور مصدر ہے نہیں؟ جی. تو اس کا عین الفعل بھی حرف صحیح کے حکم میں ہے، تقویم. کبھی آپ کہیں واو متحرک ہے، ماقبل حرف صحیح اور ساکن ہے تو اس کی حرکت اسے دے دو، نہیں، اس میں جاری نہیں ہوگا. عینا، عینا یعینو، تعیین، تعیین باب تفعیل کا یہ مشہور مصدر ہے تفعیل. ورنہ آپ نے پڑھیں گے باب تفعیل کے دو تین مصدر استعمال ہوتے ہیں لیکن مشہور یہی ہے. تو باب تفعیل کا مشہور جو مصدر ہے اس کا عین الفعل بھی باب کس کے حکم میں؟ حرف صحیح کے حکم میں، یعنی اگر وہ معتل ہو تو اس میں اعلان کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا. اس میں تفضیل کا نام سنا ہے کسی نے؟ جی نہیں سنا؟ جی. اکبر، کبرا، دنیا. اکبر سب سے بڑا، تفضیل کے معنی اکبر، اصغر، اس کا مؤنث آتا ہے صغرا، کبرا. اور انہوں نے آگے جا کے پڑھیں گے کہ اسم کی بحث میں آ کے کہ اس میں تفضیل افعل کے وزن پہ آتا ہے. کس وزن پہ؟ مذکر والا، افعل کے، افعل کے وزن پہ آتا ہے. لیکن کچھ شرطیں ہیں اس میں تفضیل بنانے کی، 6-7 شرطیں ہیں. آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ جس فعل سے بن رہا ہے وہ سب سے پہلے تو فعل ہو، دوسرا ثلاثی مجرد ہو، یعنی ثلاثی ہو مجرد ہو مزید نہ ہو، ٹھیک ہے، اور معلوم ہو، متصرف ہو، تفاضل فضیلت کے قابل ہو، اور سب سے اہم بات رنگ اور عیب کے معنی میں نہ ہو. اگر رنگ اور عیب کے معنی میں ہے، جیسے ابیض افعل کے وزن پہ ہے نہیں ابیض، تو ابیض افعل کے وزن پہ ہے لیکن یہ رنگ کے معنی میں، اسے اس میں تفضیل مت کہیے گا، یہ صفت مشبہ کہلاتی ہے. یہ اگر رنگ و عیب کے معنی میں ہو اور وہ افعل کے وزن پہ ہو تو اس میں تفضیل نہیں، صفت مشبہ ہوتی ہے. آگے جا کے پڑھیں گے آپ. ابیض، اسود، اعور، اعور، احول. ابیض اسود رنگ کے معنی میں ہے، اعور لنگڑا شاید، احول وہی بھینگا سب سے زیادہ. تو یہ بہت یہ صفت مشبہہ ہیں، افعل کے وزن پہ ہونے کے باوجود بھی یہ صفت مشبہہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں اس میں تفضیل کی شرطیں نہیں ہیں رنگ اور عیب کے معنی میں. لیکن یہ احول رنگ و عیب کے معنی میں نہیں ہے، ساری شرطیں اس میں پائی جا رہی ہیں، اس میں تفضیل ہے. تو یہ کہہ رہا ہے اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں تفضیل اور صفت مشبہہ، انہوں نے کہا افعل تفضیل اور افعل وصفی. افعل وصفی نہیں صفت مشبہہ. افعل وہ افعل جو تفضیل کے لیے آئے، یا وہ افعل جو
صفت مشبہ کے لیے آئے اس کا عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں ہے. دیکھیے احول میں واو ہے، ابیض میں یا، اسود میں واو، اعور میں واو، احول میں واو، ان کا عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں ہے، یعنی اس میں قاعدہ اعلال جاری نہیں ہوگا. آئیے صیغہ تعجب نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ صیغہ تعجب نہیں سنا کسی نے؟ آگے جا کے سنیں گے نحو میں. نحو میں آ کے آپ پڑھیں گے صیغہ تعجب دو ہوتے ہیں. تعجب کے لیے آتے ہیں یہ صیغے، اس وزن پہ آتے ہیں. ما احسن زیدون، تعجب کے لیے کتنا خوبصورت ہے زید، کتنا خوبصورت ہے زید. ما افعل ما احسن زیدون. آپ کہنے معطل کب ہے؟ میں نے ویسے مثال دے دی ہے. ویسے اب دیکھیے اگر یہ کلمہ افعل تعجب کے وزن پہ کوئی معطل کلمہ ہو، جیسے ما اقوما، ما اقوما زیدون مثلا، تو فعل تعجب ہے، یہ صیغہ تعجب کہا جاتا ہے ان دونوں کو. صیغہ تعجب یعنی وہ صیغے جو تعجب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس کا عین الفعل بھی، صیغہ تعجب کا عین الفعل بھی حرف صحیح کے حکم میں ہے، یعنی اس میں اعلال کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا. اب پریشان مت ہونا، میں صرف سمجھا رہا ہوں، لکھواؤں گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ کبھی آپ سوچیے تو بتا کے نکل رہے ہیں ہمیں کیسے یاد رہے گا. میں لکھواؤں گا، ابھی تو سمجھا رہا ہوں جیسا میں پہلے سے کرتا آیا ہوں. پہلے آپ کو سمجھا دوں سب، اس کے بعد لکھوا دوں تاکہ اس ٹائم لکھتے ٹائم پھر آسانی سے سمجھ میں آتا رہے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں. فعلان، آپ آگے جا کے پڑھیں گے فعلان کے وزن پہ کچھ چیزیں آتی ہیں. کس وزن پہ؟ فعلان. جیسے جوالان، ہم حیوان پڑھتے ہیں حیوان، جبکہ حیوانی حیوان. حیوان، فوران، حیجان. حیجان کہتے ہیں نا، حیجان میں آ گیا یعنی غصے میں حیجان. یا جوالان پانی ابلنے لگا، تو یہ ہاں جیسے جوالان، جوالان یا حیوان. یہ کہہ رہے ہیں فعلان وزن کا عین الفعل بھی حرف صحیح کے حکم میں ہے، یعنی اس میں اعلال کا قاعدہ جاری بولیے نہیں ہوگا. ہاں، اعلال کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا، یہ حرف صحیح کے حکم میں. دیکھیے ابھی تک جتنے بتائے ہیں سارے عین الفعل کے بارے میں تھے نہیں تھے؟ سارے میں ابھی تک جو بتایا عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں تھا. جی ٹھیک ہے. ہاں کیا لکھا ہے یہ؟ جواد، طویل، غیور. یہ کہہ رہے ہیں ہر وہ کلمہ کہ جس کے عین الفعل کے بعد حرف مد ہو. دیکھیے یہاں پہ حرف علت کے بعد حرف مد ہے الف. کیسے حرف مد ہے؟ کیونکہ الف سے پہلے فتح ہے. طویل میں وہ حرف علت کے بعد یا ہے، حرف مد ہے کیونکہ یا سے پہلے کسرہ ہے. غیور میں واو سے پہلے ضمہ ہے. تو ہر وہ کلمہ جس کے عین الفعل کے بعد حرف مد ہو تو اس کا عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں ہے. یہ بھی عین الفعل سے تعلق رکھتا ہے، دیکھیے ٹھیک ہے. لیکن اسی کے آگے تھوڑا سا جملہ کہتے ہیں اگرچہ بعض مقامات پہ اعلال ہو جاتا ہے. دیکھیے کیا ہے یہ؟ عین الفعل کے بعد حرف مد ہے یعنی اس سے پہلے فتح. سوام اعلال جاری ہو گیا اس میں. سیام، ماہ سیام سنا ہوگا آپ نے، ماہ سوام نہیں سنا ہوگا. جی سوم کی جمع. یا آپ نے سنا ہوگا مبوئی سے مبی، مبیوعن، اس میں فاعل مفعول کے وزن پہ مبیوعن، مفعول. تو دیکھیے مبیو عین الفعل کے بعد حرف مد ہے نہیں ہے، واو سے پہلے ضمہ.
قاعدہ جاری ہو گیا، واو کو یہ سے کیا ہوا، مبی ہو گیا، مبی ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہر وہ کلمہ جس کے عین الفعل کے بعد حرف مد ہو اس میں اعلان جاری نہیں ہوتا، یعنی وہ حرف صحیح کے حکم میں اگرچہ بعض مقامات پہ ہو بھی جاتا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے۔ کتنے 9 مقام گنا دیے میں نے، اور 9 کے 9 مقام عین الفعل سے متعلق تھے کہ عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں تھا۔ اور غیر آخر کلمہ ملحق، ملحق کلمہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے، کچھ کلمے ہوتے ہیں ملحق، یعنی کسی اور سے جیسا بنانے کے لیے، کسی اور سے ملانے کے لیے اس جیسا بنا دیتے ہیں۔ ان میں سے آتا ہے جہور، جہور۔ یہاں پہ لکھا ہے غیر آخر کلمہ ملحق، کلمہ ملحق کے آخر کلمے کو، آخری حرف کو چھوڑ کر باقی میں، باقی کا جو کلمہ ہے وہ حرف ہے، وہ حرف صحیح کے حکم میں ہے۔ تو آخر کیا ہے اس کا، رے۔ آخر کو چھوڑ کر باقی کہیں بھی اگر حرف علت آ جائے تو وہ حرف صحیح کے حکم میں ہے، یہاں پہ یہاں ہے، تو یہاں اعلان کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے خبر نہ، خبر نہ، آخر کیا ہے اس میں، حرف غیر آخر ہے نا یہ، یعنی آخر کو چھوڑ کر، کلمہ ملحق، ملحق کلمے کے آخری حرف کو چھوڑ کر باقی جگہ اگر حرف علت آ جائے تو وہ حرف صحیح کے حکم میں ہے۔ کتنے مقام ہو گئے، 10۔ اور 11واں مقام انہوں نے بتایا ہے حرف علت مشدد، اگر حرف علت مشدد ہو تو سیرا، سیرا، مصور، مصور، حرف علت ہے نہیں ہے، جی مشدد ہے، تو اگر حرف علت مشدد ہو تو کیا ہوگا، حرف صحیح کے حکم میں ہوگا۔ مثلا سویرا، آپ کو یاد ہے یا ساکن ہے نا پہلی والی ان 2 یا میں سے، سویرا میں جی آپ نے پڑھا تھا یا ساکن و ماکل ضمہ ہو تو واو سے بدل دیتے ہیں، جی نہیں بدلے گی، کیوں؟ انہوں نے کہا اگر حرف علت مشدد ہو تو حرف صحیح کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی اس میں اعلان کا قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ یہ 11 مقام ایسے ہیں، اور ان 11 میں سے بھی 9 مقام تو عین الفعل سے متعلق ہیں، اور ایک ملحق کلمے سے متعلق، ایک حرف علت اگر مشدد ہو تو یہاں پر قاعدہ اعلان جو ہیں وہ جاری نہیں ہوتے، حرف علت حرف صحیح کے حکم میں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔